وسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس مبارک مجلس میں طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، عوام بھی ہیں. چند باتیں ہیں جو میری بھی ضرورت ہیں، آپ کی بھی ضرورت. پہلی بات تو طلباء سے متعلق ہے. لیس العلم بکثرت الروایات ولکنہ نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. امام مالک کا فرمان ہے، علم روایات کو جاننے کا اور کثرت روایات کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک نور ہے جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ نور جب دل میں آتا ہے تو کوئی علامت، کوئی روشنی. صحت جب ہوتی ہے تو کچھ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے کچھ نشانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ اندر میں گیا ہے یا نہیں گیا، دماغ میں اٹک گیا یا ایک کان سے دوسرے کان سے پار ہو گیا یا دل میں بھی اترا ہے، تو کوئی علامت، کوئی نشانی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا: اذا دخل النور انفسخ الصدر واتسع. جب یہ نور اندر میں آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. تو ایک شخص نے پوچھا: هل لتلك من علامہ؟ یا رسول اللہ، کیا نشانی ہے کہ نور اندر میں آ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: التجافی عن دار الغرور. پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے. پہلی علامت، دنیا سے دل ہٹتا ہے. دنیا کی دوڑ، دنیا کا طمع اور اس کی حرص یہ دل سے نکل جاتی. دوسری نشانی کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود. جنت کا شوق لگ جاتا ہے، ہمیشہ کے گھر کی رغبت پیدا ہو جاتی. تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول. مرنے سے پہلے موت کا غم سوار ہو جاتا ہے. تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. اگر راستہ صحیح طے ہو رہا ہو وہ نور دل میں جاتا ہے، تین نشانیاں پیدا کرتا ہے. یہ تین نشانیاں آ رہی ہیں، ہماری منزل، ہمارا راستہ صحیح ہے. یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی موڑ آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. اس رکاوٹ کا سمجھنا، دور کرنا ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے ہم لوگوں کی نظر میں علماء ہوں اور اللہ کی نظر میں جاہل ہوں. لوگ ہمیں علامہ کہیں، مفتی کہیں، خطیب کہیں، واعظ کہیں، محدث کہیں، مفسر کہیں، اور اللہ ہمیں نادان، ان پڑھ، جاہل لوگوں میں شمار کر رہا ہو. امکان ہے اس کا. تو لہذا یہ دل کی دنیا آباد ہو ایمان اور علم کے نور سے، اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے. اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے. اس میں جو دھکے کھاتا ہے اللہ اسے یہ روشنی بڑی وافر مقدار میں دیتا ہے. مجاہدوں سے گزرے بغیر روشنی پیدا نہیں ہوتی. ہماری ترتیب مدارس میں سہولتیں دینے کا مزاج ہے. میں خود دیتا ہوں سہولت.
مشقت میں پڑھا، لیکن دیانتداری کی بات ہے مجاہدوں سے گزرے بغیر دل کی شمع فروزہ نہیں ہوتی۔ ہماری زبان کے شاعر ہیں خواجہ غلام فرید، وہ فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ تو سمجھ رہے ہو جی مولی عثمان؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز جلد وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی، وہ تو خود بڑے عالم تھے، وہ کنز قدوری شرع وقایا کی نفی نہیں ہو رہی۔ اسی پر انحصار و اکتفا کر لو اور اپنے آپ کو سمجھو کہ منزل مل گئی، اس کی نفی ہو رہی کہ اس سے آگے ایک جہان ہے جو اللہ کی محبت اور معرفت پر کھلتا ہے۔ تو ہماری چونکہ پڑھنے پڑھانے کی زبان محبت بھری نہیں ہے، فنی زبان ہے، اصطلاحی زبان ہے۔ جو مدرسے کی زبان ہے وہ فنی ہے۔ بچہ آتا ہے فعلا فعلا فعلو سے شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر کلو آبا کلو باجا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے، ادھر کلو فاعل مرفوع کلو منصوب مفعول، یہ سب اصطلاحی زبان ہیں۔ فیہ ثلاث شروط، فیہ خمسہ شروط، فیہ اربع شروط۔ تو یہ پہلے سال سے 8ویں سال تک یہ جتنا کچھ بولا گیا اور سنا گیا پھر تکرار ہوا، یہ سب فنی ہے اور اصطلاحی ہے، اس میں مزاج عشق شامل نہیں، اس میں محبت کی زبان شامل نہیں۔ یہ سب کچھ دماغ کو جلا بخشتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، دل کو سست کرتا ہے، اور دل ہی جسم پر حکمران ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو دل پر دماغ کی، جسم پر دماغ حاکم نہیں، جسم پر دل حاکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دل کو مخاطب کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولهم قلوب لا يفقهون بها۔ تو دل مخاطب ہے قرآن کا۔ تو ہمارے مدارس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ فنی اور اصطلاحی زبان، وہ دل کو پانی نہیں پہنچاتی، تو دماغ تیز ہو جاتا ہے، طبیعت مناظرانہ بن جاتی ہے، اور دل کا سوز و گداز وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو مولانا احمد لاٹ صاحب بیان کے لیے تشریف لائے، ہمارے 40 کے قریب لڑکے ہوتے تھے، پرانا مشورے کا کمرہ، ہم اس میں کھلے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایسے کرسی پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی کہا سمجھ میں نہیں آتا تم میں کیا بیان کروں، نہ تم پہ جنت کا اثر ہوتا ہے نہ دوزخ کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے بات شروع کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تم میں کیا بیان کروں، تم جنت پروف تم دوزخ پروف۔ کالج کے لڑکوں میں بات کرتے ہیں وہ روتے ہیں اور تم پتھر بن کے بیٹھے رہتے ہو۔ اور میں تمہیں یعنی پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں بر صغیر جیسے طلبۃ العلم نہیں پائے جاتے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبۃ العلم اس خطے میں پائے جاتے ہیں، ساری دنیا میں ایسے طلبہ نہیں پائے جاتے کہ جو 8-10 سال چٹائی پہ بیٹھ جائیں، روکھی سوکھی کھا کے زندگی کا سب سے خوبصورت وقت وہ گرمی سردی سہتے ہوئے اور علم کی طلب میں گزاریں۔ ساری دنیا میں ایسے طلبہ موجود نہیں، نہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی گزار دیں، بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ میں وہ دوائی نہیں لے سکتے، ان کی بیٹی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں وہ بچے کی دوائی نہیں لے سکتے۔ بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نزلے زکام کی دوا کے بھی متحمل نہیں ہیں اپنی تنخواہ میں۔ نہ ایسے علماء دنیا میں دیکھے ہیں، نہ ایسے طلباء دنیا میں دیکھے۔ ہمارا جو طرز تعلیم ہے اس کی وجہ سے یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نصاب ہے 15 سال کا،
ہم نے اس کو مختصر کر کے کیا 8 سال. تو جو حصہ سوز و گداز سے بھرپور تھا، جس سے دل میں محبت کی شمع فروزاں ہوتی تھیں اور آنکھ کے چشمے جاری ہوتے تھے اور صفات ایمان پیدا ہوتی تھیں، وہ اسی کے اندر ہیں سب کچھ. یہ مکمل نسخہ ہے، لیکن وہ حصہ نکل گیا ہے، وہ صرف تلاوت ہو جاتا ہے بس. اس کا تلا یتلو ہوتا ہے، اور تلاوت کہتے ہی بے سمجھے پڑھنے کو ہیں. اقرا اتلو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے استعمال ہے. اتلو کا مطلب ہے پڑھو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اتلو میں یہ مطلب شامل نہیں ہے، لیکن اقرا کا مطلب ہے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اس لیے پہلی وحی جب آئی تو اللہ نے کہا اقرا، یہ نہیں کہا اتلو، کہا اقرا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ما انا بقارن. اگر صرف تلاوت ہوتی تو آپ کہتے اچھا تو پڑھاؤ پڑھاؤ، کیسے کہوں؟ تو وہ کہتا ہے اقرا، آپ کہتے اقرا. نہیں، قراءت اور تلاوت میں یہ فرق ہے. اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کہتے ہیں. ہاں بھائی تلاوت ہو گئی کیونکہ پڑھنے والے عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں. کوئی نہیں کہتا قرآن کی قراءت ہو گئی تلاوت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب اور اقرا بسم ربک الذی خلق. سمجھ کے پڑھو. تو جو ابواب سوز و گداز پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں، جنت کے شوق، جہنم کے خوف پیدا کرتے ہیں، وہ صرف تلاوت ہوتی ہے. نہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ پڑھانے والے کو کچھ پتہ ہوتا ہے. اور یہی وہ تھے جس سے اخلاق بنتے، جس سے کردار بنتا، جس سے جنت کے شوق پیدا ہوتے. تو چونکہ 15 سال کو 8 سال میں بند کیا، اور یہ بھی ضروری تھا. 15 سال، آج 8 سال پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، 15 سال کون پڑھے؟ تو اب یہ الگ محنت کرنی پڑے گی. اور ایک اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے جس میں فنی زبان نہیں، ایمانی زبان استعمال ہو. تبلیغ کا لہجہ ایمانی ہے جو ایک دم جا کے دل پہ اثر کرتا ہے. نماز میں 13 فرض ہیں، 14 واجب ہیں. اس سے تو یہ عقل متاثر ہوتی ہے. 5 وقت نماز پڑھو، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی، اس سے دل متاثر ہوتا ہے. وضو اس طرح شروع کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. 4 فرض ہیں، 13 سنتیں، اتنے مستحب، اتنے مکروہات. اس سے عقل متاثر ہوئی. جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، یہ اس سے دل متاثر ہوتا. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، اريد ان يوسع علی رزقی. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا. اب یہ دل پہ جا کے چوٹ مارنے والا کلام ہے. وضو میں 4 فرض ہیں، یہ دماغ کو متاثر کرنے والی چیز. تو ہم 8 سال میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو صرف دماغ کو متاثر کرتے ہیں. تو دماغ تیز ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سارے اخلاق اور ایمانیات اور صفات طیبہ کا تعلق دل کے ساتھ. دل کو غذا پہنچتے نہیں، وہ کمزور ہو جاتے. قرآن کا لہجہ محبت کا ہے، قرآن کا اسلوب محبت کا ہے. اور ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو محبت اور نفرت کا مرقع ہے. اس کے اندر محبت بھی اور نفرت بھی ہے. عجیب جذبہ اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا. جب یہ اللہ پہ لگ جاتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے. جب یہ مخلوق پہ لگتا ہے تو خود بھی بے قیمت ہو جاتا ہے اور زندگی بھی ضائع ہو جاتی. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. ابن آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر. ابن آدم میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا. میں ملا تو میں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملا. تو سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں اللہ سے عشق و محبت کے، کہ آپ سے زیادہ کوئی قربانی دینے والا کوئی، آپ کی نسبت پہ کوئی زندگی گزارنے والا کوئی نہیں، سوائے اس کے جو آپ کی طرح زندگی گزار رہا ہے. لیکن ہمارے دلوں کی دنیا ویران کیوں ہو جاتی کہ ہماری فنی اور اصطلاحی زبان چلتی ہے، ایمانی زبان نہیں ہے. اور قرآن سارعوا، دوڑو کدھر؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. زور لگاؤ. جنتان ذواتا افنان، جنتان مدہامتان فیہما عینان تجریان
فيهما عينان نضاختان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فاكهة ونخل ورمان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سارا ایمانی انداز ہے جو کھینچتا ہے دل کو. اس لیے فنی آیات 500 ہیں، فنی آیات ہیں. تفعل ولا تفعل 500 اور 5,500 آیات اس میں رنگ بھرنے کے لیے. اللہ کہتا بھائی تہجد پڑھا کرو، سیدھا سادہ اللہ کہہ دیتا نماز روزہ حج زکات بس بھائی ٹھیک ہے. اتنا خوبصورت کلام کیوں اتارا، اس میں رنگ کتنے بھرے. تو ایک ساتھ اضافی چیز کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ کلام عربی ہے تو عربی سے اتنی مناسبت پیدا کرو کہ تمہیں قرآن کی خوبصورتی محسوس ہو. سوز و گداز پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کلام سمجھ میں آ رہا تھا. تو ہمارے یہاں فقہ سے مناسبت ہے، لوگ طلبہ کو علماء کو قرآن کے اور حدیث پاک سے اس درجے کی مناسبت نہیں. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں سے کہو میں بڑا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت زبردست ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. ترجمے میں کوئی ایسی پرکشش چیز نظر نہیں آ رہی. میں اسی کو اب تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. نبے کا مطلب ہوتا ہے بار بار خبردار کرنا، بار بار بتانا. تو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ ایک دفعہ بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ مسلسل بتاؤ. اور کہا عبادی سبحان اللہ. نبے الناس جاؤ لوگوں کو بتاؤ. الناس میں اوپرا پن تھا، اپنائیت نہیں تھی. عبادی میں کتنا پیارا آ گیا میرے بندے. اور اس میں کافر بھی مراد ہے مسلمان بھی مراد، دونوں مراد. صرف کافر نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر وہ جسے آدم اور حوا کی نسبت حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان کو کتنے پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندوں. اللہ میرے بندوں کو بار بار بتاؤ. کیا بتاؤ؟ نبئ عبادی، یا متکلم کی اور اپنی طرف اضافت میرے بندے. اپنائیت کا کتنا اظہار ہے. میرے بندے کیا بتاؤ؟ انی انا الغفور الرحیم. کتنی طاقت آ رہی ہے کلام میں. نبئ عبادی انی ایک مہر لگائی، انا دوسری، الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتاؤ یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، یہ مجھے دنیا کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں. انہیں بتاؤ کہ انی میں انا بذات خود، میں بذات خود الغفور ہوں الرحیم ہوں. الف لام کے ساتھ الغفور ہوں، الف لام کے ساتھ الرحیم ہوں. میری غفران اور رحمت کا نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے کہ میری رحمت کیا چیز ہے. وسعت رحمتی کل شیء وسعت نعمتہ الی کل حی. اچھا اب یہ اللہ رحمت کو بتا رہا ہے. اب اگلے حصے میں عذاب کو بتا رہا ہے. جس طاقت سے رحمت کو بتایا ہے اس طاقت سے عذاب کو نہیں بتایا. اب آگے کیا کہا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي، یہ آیا ہے انی کی جگہ. انی میں، یہاں ہے عذابی میرا عذاب. تو مضاف اور مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. کتابی تو میں اور کتاب الگ ہے نا. کیا ہوئے؟ عمامتی میری پگڑی، تو پگڑی اور ہے اور طارق جمیل اور ہے. قمیصی میرا کرتا، طارق جمیل اور ہے اور کرتا اور ہے. تو وَأَنَّ عَذَابِي میرا عذاب، اللہ اور ہے عذاب اور ہے، یہ ایک نہیں ہے. ادھر انی ہے میں، وہاں خود ہے خود، یہاں ہے عذابی میرا عذاب.
میرا عذاب، کتابی، قلمی، فرسی، بیتی، سیارتی، تو سیارہ اور ہے اور میں اور ہوں، اور سیار اور میں ایک چیز تو نہیں نا، وہ لوہے کی ہے، میں گوشت پوست کا ہوں، تو ایک چیز نہیں ہے۔ تو انی، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا انی میں، اور ادھر ہے عذابی میرا عذاب، عذاب اور ہو گیا، اللہ اور ہو گئے۔ ادھر ہے انا بذات خود، ادھر ہے ہوا، ہوا تو غائب کو کہتے ہیں، اور انا بذات خود ہے۔ ہوا میں طاقت تھوڑی ہے، انا میں طاقت زیادہ ہے۔ ہمارے یہ ضمیریں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا سے شروع ہوتی ہیں، ضمیر انا نحنو سے شروع ہوتی، انا نحنو، انت انت انتما انتم انتن، ہوا ہیا ہما ہم ہننا، اس سے دو ضمیریں کم ہو جائیں۔ آپ 14 یاد کرتے ہو، میں آپ کو 12 بتا کے دے رہا ہوں۔ یہ انا نحنو سے شروع ہوتی ہے، ہوا سے شروع کر وہ 14 بن جاتی ہے، ایسے 12 ہو جائیں جیسے میں نے پڑھ کے بتایا۔ تو انا اور ہوا، انا میں طاقت ہے، ہوا میں ضعف ہے، وہ اور میں۔ ایک تو کہا میرا عذاب، تو عذاب اور اللہ اور، پھر ہوا کر کے اس کو دور کر دیا، وہ عذاب دردناک ہے، میں غفور الرحیم ہوں۔ فرق پتہ چلا؟ بولو کیوں نہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پہلے سے نہ پتا ہو؟ پتہ نا، صرف ذوق کی کمی۔ تو میں نے کوئی ایسا پیچیدہ قاعدہ نہیں بیان کیا، کوئی ایسا گہرا کوئی قاعدہ صرف نحو کا نہیں بیان کیا، وہی قواعد جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ہدایت النحو تک یہ سارے قواعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عربی کا ذوق یہ ضروری ہے تاکہ قرآن کا حسن تمہارے سامنے آئے۔ اگر حسن کلام سامنے نہ ہو تو دل میں لطافت نہیں پیدا ہوتی، دل میں سوز و گداز نہیں پیدا ہوتا، وہی فقہ لکھتے لکھتے خشک ہو جاتے ہیں، دل بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جو قرآن و حدیث میں لگتے ہیں ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تحفۃ العلماء جو ایک کتاب ہے اس میں کہ قرآن کا اسلوب سوز و گداز ہے، محبت ہے، لطف ہے، عنایت ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے۔ تو قرآن سے عربی کلام سے اتنی مناسبت پیدا کرو۔ امام شعبی فرمایا کرتے تھے، شعبی کہ مجھے شعر تھوڑے آتے ہیں لیکن اتنے ضرور آتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ سارا دن بیان کرتا رہوں تو دوسری باری نہیں آئے گی اس شعر کی۔ 30 دن تو میں 24 گھنٹے ہر شعر نیا سناؤں گا، مجھے اشعار تھوڑے آتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30,000 اشعار یاد، 30,000۔ تو یہ کلام سے مناسبت پیدا کرتے ہیں۔ عمرو بن شرید فرماتے ہیں کہ میرے والد شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کچھ امیہ کے شعر آتے ہیں؟ کہا جی آتے ہیں، کہا سناؤ۔ تو میں ایک سنا، کہا ہی اور سناؤ، کہا میں دوسرا سنا، کہا ہاں، تو میں تیسرا سنا، کہا ہاں، تو میں چوتھا سنا، کہا ہاں۔ 100 شعر ایک مجلس میں سنے۔ تو ہمارے مدارس میں عربی ہوتی ہے وہ پٹھان کی اردو والی، جماعت کڑا ہو گیا، امیر بلاتی ہے، بس اتنی کو عربی ہوتی ہے۔ ایک پٹھان دلی گیا اور وہ جو بڑے نازک مزاج بزرگ تھے، مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید ہو گیا۔ تو ایک دن اب تھوڑی بہت اردو سیکھ گیا، تو ایک دن انہوں نے فرمایا خان صاحب وہ سراہی اٹھا کے لاؤ۔ وہ خان صاحب اٹھے تو حضرت کو یہ ڈر ہوا کہیں یہ سراہی توڑ نہ دے، تو دلی کی زبان میں سراہی کے پینگے کو پیٹ کہتے تھے، اس دور میں پیٹ کہتے تھے۔ تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا، تو پٹھان نے ایک ہاتھ سے سراہی اٹھائی، ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ تو ہماری عربی بھی اتنی کو ہے، مناسبت پیدا کرو۔ مجھے متنبی ساری یاد تھی، اب تو بھول گئی، ساری یاد تھی۔ یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عدل العوادل حول قلب التائہ
وهوى الأحبة منه في سودائه، یہ اس کا پہلا قصیدہ. القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، وقي الأمير وهو العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. یہ دو چار اشعار اس میں سے یاد ہیں، لیکن وہ جو 30-35 سال پہلے یاد کیے تھے اس کے بعد کبھی دوبارہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا. تو قرآن محبت کا پیغام محبت ہے، پیغام عشق ہے. تقشعر، کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ یہ پیغام عشق ہے، پیغام محبت ہے. تو اتنا ضرور ذوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام سے مزہ اٹھا سکیں. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کیا طرز ہے. عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سورہ الحاقہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں، اور عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ اما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ. کیا خوبصورت انداز ہے. تو حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، ہوئے 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 ہوئے، کتنا بڑا شاعر ہے. اب آپ اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا پردے کے پیچھے ما اشعرہ، وہ بہت بڑا شاعر ہے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو یہ شاعر نہیں ہے، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ کلام رسول ہے، یہ قول شاعر نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اچھل کر کہنے لگے ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، میرے دل کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا. تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. حضرت عمر کو جو پہلا تیر لگا نا وہ یہاں لگا اسلام کو. یہ کیا پڑھ رہی تھی فاطمہ کا تو ناپاک ہے، نہا کے. اچھا میں نہا لیتا ہوں، سناؤ. دیکھو یہ لکھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب لا الہ الا انا پر پہنچے تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایسے کانپنے لگے تھر تھر کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت، ہمیں زیادہ جہد کی ضرورت. تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق نصیب فرمائے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے اس کی حلاوت تو ہے، اس کی مٹھاس تو محسوس ہے. اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیات سن کر ایمان بڑھ رہا ہو، اتنا تو ہونا چاہیے. تو جو کرے گا اللہ دے دے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ ایک آیت اتری، ایک بدو ابو عبید یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ایک بدو قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے اونٹ پہ سوار ہے، اور یہ وہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ وہاں یوں گزرا، اس کے کان میں آیت پڑھی، یہ اونٹ سے نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا. ایمان ہے نہیں، ہے عرب، کلام جانتا ہے.
تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو تو نے پڑھا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کیا خوبصورتی، جو کہا گیا ہے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کھل کے کہو، تو اس میں کوئی تمہارا دل ہلا ہے؟ تو اس کا سارا حسن کس میں ہے؟ ترجمے میں نہیں، اصل کلام میں ہے۔ میں صرف تمہیں مثالیں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا اب اس کے اندر میں کیا خوبصورتی ہے؟ صدع، صدع، یہ مادہ ہے صدع، اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ پھر فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ یہ اس فصدہ کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ صدع کسے کہتے ہیں؟ شیشہ توڑنے کو صدع کہتے ہیں، شیشہ توڑنے کیا سارا بھی کہتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ صدع کا لفظ صرف شیشہ کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ جو بعد میں جڑ نہ سکے۔ صدع پھٹنا، پھاڑ دینا، پھاڑ دینا۔ جب تمہیں درد ہوتا ہے نا سر میں تو تم کہتے میرا سر پھٹ رہا ہے، میں تو 40 سال سے سر درد کا مریض ہوں۔ تمہارے پیٹ میں درد ہو کبھی کہتے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، کہتے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ اور جب سر میں درد ہو تو ہم کہتے میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا تو ہر چوتھے دن پاٹدا پیوندا مہینہ بڑا پتہ ہے۔ صدع پھٹ جانا، پھاڑ دینا، اور صدع اس پھاڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے۔ یہ صفت صرف شیشہ میں ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی جو دھاتیں ہیں اس میں صرف شیشہ ایک ایسی دھات ہے، اگر یہ ٹوٹے تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا۔ اس لیے دل کو بھی شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں جڑتا ہے، یہ بھی بڑی اوکھی جی شے ہے بھی۔ تو صدع، صدع ایسا توڑنا کہ جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے، اور یہ صرف شیشہ ہے۔ صدع الزجاج، گلاس توڑ دیا۔ کیا سر الزجاج بھی ٹھیک ہے۔ اب فاصدع بما تؤمر، میرے حبیب میرے امر کے ساتھ کفر پہ ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک جڑ نہ سکے، یہ آپس میں جڑ نہ سکے، یہ پارا پارا ہو جائے۔ یہ وہ حسن تھا جس نے بدو کو ٹھو زمین پہ گرایا۔ تو اب پہلے اور اب میں کچھ فرق محسوس ہو رہا اس آیت کے بارے میں؟ کیوں میں جو کہا ہے کھل کے کہو، یہ میں نے پہلے بتا دی، اب میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی، تو اب اور بعد میں کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق قلم نصیب فرمائے کہ جو دل کے تاروں کو چھیڑ دے اور سارا وجود سرشار ہو جائے، اور رونگٹے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ کی محبت اترے اور بوٹی بوٹی پھڑکے۔ تو اس کلام میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں یہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ ابا بکر دعوتک لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال اذا عريت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص ان به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولا ألهاك عنه عنيق روض ولا خضر بزينتها فطنت ولم يهلك عنه هوى متاعا ولا دنيا بزخرفها كلفت۔ یہ ابو اسحاق البیری کا قصیدہ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے کہ بیٹا علم سیکھ ہے، اس کے فائدے بڑے ہیں، سارے اس نے فوائد بتائے ہیں کہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں مل سکتا۔ تو ایک تو یہ آپ کے لیے خاص طور پر بات، اگر دوسری بات وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، سارے مجمع کے لیے ہے
سارے قرآن اور حدیث کا خلاصہ میں نے 2 حدیثوں میں پایا۔ ممکن ہے غلط ہو، چونکہ یہ میری اپنی سوچ ہے، اس لیے میں پیچھے سے کوئی بات ملے تو وہ تو پر مضبوط ہوتی ہے، لیکن خود کوئی سوچ آئے تو وہ تذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر سارے 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 حدیثیں، بنی الاسلام علی 5 اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ان 2 حدیثوں میں میرے نبی نے دین کی ابتدا بتائی ہے اور دین کی انتہا بتائی ہے، کہ یہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ مکمل کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، اب اس کی تفصیل میں چلتے جاؤ۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، پھر اس میں سے 4800 کو اپنی کتاب میں جمع کیا، پھر اس میں سے 4 کو میں نے بطور خلاصہ کے جمع کیا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تو ایک مضبوط بات ہے کہ بہت بڑے آدمی کی ہے۔ اور لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اور الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یہ لمبی حدیث ہے۔ یہ 4 حدیثیں 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں۔ ایسے یہ میں ان 2 حدیثوں میں دیکھتا ہوں، ایک حدیث ابتدا بتاتی ہے، ایک انتہا بتاتی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بنیاد آ گئی، اور جب بنیاد بنتی ہے تو پھر اوپر گھر بھی بنتا ہے، کہ صرف بنیاد کو گھر کہتے ہیں۔ کوئی بنیادیں بھر کے کہہ جی اے میرا گھر ہے جی، تو کوئی کہے گا جی جناب تھوڑا گھر ہے، مڑ راندے کتنے ہو؟ تو بنیادیں بھری ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، ایک نماز، ایک زکوٰۃ، ایک روزہ اور ایک حج۔ شہادت لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ 5 چیزیں یہ دین کی بنیاد ہیں۔ کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ 30 دن فرض ہے سال میں، زکوٰۃ پیسے والے پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے، حج مالدار پہ زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر گھر اتنا مضبوط بنے گا۔ تو یہ میرے آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادیں ٹھیک ٹھاک اچھی طرح کنکریٹ سے بھریں، لوہا ڈالیں، سریا ڈالیں، تاکہ وہ اوپر جو عمارت کھڑی ہو تو اعلیٰ کھڑی ہو۔ خشت اول اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پھر تا ثریا جو دیوار ہے وہ ٹیڑھی چلتی ہے۔ تو پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ایمان میں اتنا درجہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آ جائے، اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے سر جھکانا آ جائے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے رسول کی روکو ہوئی چیزوں سے بچے، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پڑ گئی۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادت میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالی ہم سے ایسی چاہتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، مرد، عورت، عالم، متعلم، متعلمہ، معلمہ، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے۔ ذکر عربی زبان میں یاد کو کہتے ہیں، یاد، جس کا ابتدائی درجہ زبان ہے سبحان اللہ، اور آخری درجہ دل ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ بیٹھے بیٹھے جب گھر یاد آتا ہے مسافر کو، تو وہ دل میں ایک کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے گھر گھر، گوال منڈی گوال منڈی گوال منڈی، زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے چبر جی چبر جی چبر جی ہے۔ تو ذکر اصل دل کا کام ہے، زبان اس کا ابتدائی درجہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے بندے نماز ایسے پڑھ کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں، میری یاد والی نماز۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ میرے نبی جب نماز میں آیا کرنا تو فارغ ہو کے آیا کر، فارغ، اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا۔
چند قطرے جو تھے نا وہ بھی نکل گئے. جب میں نے ایسے کیا تھا تو کچھ قطرے باقی تھے، جب یوں کر دیا گلاس الٹا کر دیا تو اب دیکھو اس میں کوئی ایک قطرہ باقی نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں فراغ. کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، اس کا نام ہے فراغ. جب طالوت نے دیکھا جالوت کا لشکر لاکھوں میں اور یہ رہ گیا 313، تو پھر طالوت نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا. یہ نہیں کہا ربنا صبرنا، یا اللہ ہمیں صبر دے. کیا کہا؟ افرغ علینا، یا اللہ تیرے خزانوں میں جتنا صبر ہے نا سارا ساڈے اتنے پا، انج گزارا نہیں ہونا اج ساڈا، سارا ہی سٹ ساڈے اتنے ویلا کر خزانہ اپنا ساڈے اتنے اج. افرغ علینا، یا اللہ مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے، سارا صبر ساڈے اتنے سٹ تاں کوئی اسی لڑ سکنے، نہیں تو اسی نس جاؤنے. فراغ فَإِذَا فَرَغْتَ، اے میرے حبیب جب تو میرے پاس آیا کرنا تو تیرا دل یوں فارغ ہو، اس میں تبلیغ کا غم بھی لے کے مت آ، اور اس میں انسانوں کی ہدایت کا فکر بھی لے کر مت آ، بس اب تو اور میں ہونے چاہیے. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ مومن خان مومن کا شعر ہے. تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا مومن خان سے کہ یہ ایک شعر میرے نام کر دے اور میرا سارا دیوان میں اپنے نام کر دوں، میں اپنا سارا دیوان تیرے نام کرتا ہوں، ایک شعر یہ میرے نام کر دے. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اقم الصلاۃ لذکر منتو شدم منتو شدم منجا شدم تو تن شدی تو کسنا گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. بس تو بس یہ نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا. ایک وہ ہے جو غفلت کی نماز کے اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے باہر ویسے ہوتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی جیسے ہم لوگ ہیں. ایک وہ جو پڑھتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے، اس کی معافی ہو جائے گی، درگزر ہو جائے گی. ایک وہ ہے جب وہ پڑھتا ہے تو بس وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ وہ نماز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اقم الصلاۃ لذکر. اور ایک وہ ہے جو نبیوں کی نماز ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ نماز کہتے ہیں جی کیسے بنے، تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن کرو گے تو آسان ہو جائے گا. 3 کام کر رہے یہ نماز اللہ دے دے گا. 3 کام، زیادہ نہیں، 3 کام. نظر کی حفاظت کرے، نظر غلط نہ جائے. زبان کی حفاظت کرے، زبان پہ غیبت اور تنقید اور تحقیر اور تذلیل کے بولنا ہے، اور منہ میں حرام لقمہ نہ جائے. اور کان کی حفاظت کرے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی کمی نہ سنے. چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے. جو یہ کر لے 4 مہینے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے. زبان پہ پہرا رکھو، غیبت سے بچاؤ اپنے آپ. یہ نیکوں کا عام مرض ہے. تبلیغ والے، علم والے، مدرسوں والے، خانقاہوں والے، اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو، یا انہیں آ کر کہے گا شراب پیو. وہ پاگل ہے جو یہ سودا پہ، وہ اس کو پتا میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے. وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاہک بنائے گا. 3-4 نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو میں ان سے مذاکرہ کرتا رہا، بھائی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. تو 3 دن کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اچھا جی انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے. 3 دن تک نیت ہی نہیں میں ان سے کروا سکتا. پھر جب انہوں نے نیت کر لی نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا مولوی صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے پھر؟ تو زبان پہ پیرا بٹھا دو، اس سے غیبت کے سوا، اس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. ہنسی مذاق کا بول منع نہیں ہے، غیبت، تحقیر، تذلیل یہ منع ہے. کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کے عیب نہ سنو، نماز خوبصورت ہو جائے گی. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کو بے داغ بناؤ. یہ تو ہر وقت کا کام ہے. زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے. روزہ سال میں 1 دفعہ 30 دن کے لیے آتا ہے. اس کی بھی صفات اپنی جگہ پر مطلوب ہیں. ابھی اختصار کے ساتھ میں نے صرف 2 چیزوں کا بتایا. یہ بنیاد ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے اور تاجر کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے.
بنیاد کے پڑ جانے کا نام گھر نہیں ہے۔ اس وقت جتنی مدارس کی محنت ہو رہی ہے، جتنی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، جتنے خانقاہوں کی محنت ہو رہی ہے، اس سے عبادات تو بنی ہیں، ابھی اخلاق نہیں بنے۔ اخلاق جو دوسری حدیث اب اس کے ساتھ جوڑو، یہ میں نے بتایا بنیاد، بنی الاسلام علی خمس۔ اب دوسری حدیث کے ساتھ جوڑو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آ کر پورا دین تمہارا مکمل ہو گیا کہ اچھے اخلاق پر آ کر دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اچھے اخلاق ایسی عالی شان صفت ہے کہ اگر تم اخلاق میں 33 نمبر لو تو اسلام میں تم 100 نمبر والے بن جاتے۔ اخلاق کا پرچہ اتنا اوکھا ہے جو اس میں 33 نمبر لے لے۔ 33 نمبر تمہارے کتنے نمبر ہوتے ہیں پاس؟ کتنے ہوتے ہیں آپ کے بھی یہاں مدرسے میں؟ جو 33 میں پاس ہوتا ہے اس کو آپ شاباش نہیں دیتے ہیں، الٹا اس کو ڈانٹتے ہیں، بے وقوف تو نے مر کے پاس ہوا ہے۔ جو 70 80 90 تک جاتا ہے وہ شاباش لیتا ہے۔ 33 نمبر والا خود بھی چھپتا پھرتا ہے، یہ تھوڑے کہتا میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، یہ تھوڑے کہتا بھائی یار مار مرا کے ہو ہی گئے ہیں، تو اسے کوئی فخر نہیں ہوتا کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اچھے اخلاق میں 33 نمبر لینے والا، میری بات غور سے سننا، اسلام میں 100 نمبر والا بن جاتا ہے۔ چونکہ ابھی امتحان کا نتیجہ تھا تو اس کی مثال دے کے بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے، اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کوئی عورت کسی عورت کو، کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اخلاق میں 33 نمبر ہیں، 33 نمبر۔ میری بات بھائی سمجھ میں آ رہی؟ 33 نمبر لینے والا اسلام میں کہاں گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل المؤمنین ایمانا، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اخلاق میں کتنے نمبر والا ہے؟ 33۔ اور اسلام میں کتنے نمبر پائے؟ 100۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب 33 نمبر پہ 100 نمبر مل گئے تو اگر اخلاق میں ایک آدمی آگے چلا جائے، کوئی عورت کوئی مرد اپنے اخلاق عمدہ بنا لے، تو پھر اسے کہاں جانا چاہیے؟ یہاں تو ویسے ہی پہنچانا بڑا شوق ہے، کپڑے لاتے گالی کرنی شروع کر دے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ ساڑھے ملتان، میرا ضلع ملتان، ایک بابا بیٹھا ہوں ننگ دڑنگ پکھن بڑی پہنچی ہوئی سرکار، یہ جہاں واسطے یہ جہاں سرکاراں ہوندیاں پھر۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر کے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، میں تمہیں بتاؤں آدمی کون ہے؟ ان الرجل من ادى الامانة اذا تمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ کامل درجے کا مسلمان ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق ہی عالی ہو جائیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے اور نبی میں نبوت کا فرق کرایا جاتا ہے۔ عالی اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، 3 چیزوں کا نام عالی اخلاق ہے، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو، یہ عالی اخلاق ہیں۔ یہاں پہنچنا ہے تو تب جا کر دین مکمل ہوگا۔ اور ہمارا مزاج بن جاتا ہے مناظرے والا کہ جواب دینا ہی دینا ہے۔ مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، مثال مشہور ہے کہ نہیں، کہ چپ نہیں رہنا، بولنا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر 2 کام بتاؤں،
کرنے میں آسان، اجر میں بے شمار، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن جنات و انسان ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکیں گے کہ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ چپ رہنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، اور اچھے اخلاق۔ تو ہمارے دینی حلقوں میں، دنیاوی حلقوں کی میں تو نہ عبادت ہے نہ اخلاق، دنیاوی حلقوں میں نہ عبادت ہے نہ اخلاق۔ دینی حلقوں میں مدارس، تبلیغ، خانقاہیں، ان میں عبادت تو بنی ہے، ابھی اخلاق نہیں بنے، ابھی زبان پہ قابو نہیں، ابھی درگزر کرنے کا سلیقہ نہیں، ابھی غیبت سے بچنے کی طاقت نہیں، ابھی حقارت بھری نظروں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے، ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اور اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتی ہے، سب سے بڑا کردار زبان کا ہے۔ ایک بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میٹھا بول۔ ایک کتاب لکھی ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، الرسول المعلم، یہ معلمات اور علماء کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں یہ اپنے مضمون میں اور کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اس مضمون میں جو انہوں نے قلم اٹھایا ہے، انہوں نے بڑے نادر عناوین پر عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھائے ہیں، وہ کتاب پڑھنے کی ہے کہ کس طرح میرے نبی نے تربیت فرمائی، کس طرح میرے نبی نے اتنی خونخوار اور اتنے مرنے مارنے والے مزاج کے لوگوں کو کیسے عالی اخلاق پہ پہنچا دی۔ کیا عجب انقلاب ہے کہ جو قوم اخبار العرب ایک کتاب ہے 4 جلدوں، اس میں پڑھو عربوں کے واقعات، مارنے مرنے کے عجب واقعات لکھے ہوئے، ایسی قوم میں صرف 118 آدمی کا نقصان کر کے سب کو غلام بنا لیا۔ 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 759 کافر قتل ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی قوم زیر ہو گئی جن کے لیے مر دینا، مر جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 118 ٹوٹل قتل ہے۔ آپ کی غزوات اور آپ کی جنگ، صحابہ کی جنگیں، آپ کی جنگیں، ان سب کا مجموعہ 118۔ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوا، اور دوسری جنگ عظیم میں 1,35,00,000 آدمی قتل ہوا، اور آخر میں تباہی کے سوا نتیجہ کچھ نہ تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں انقلاب لائے، ٹوٹل 118 آدمی کے نقصان کے ساتھ، جس میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 759 کفار قتل ہوئے۔ جنگ خندق میں کتنی تکلیف ہے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اس جنگ کے بعد مکے میں قحط آیا تو اللہ کے نبی نے 300 دینار، بہت بڑی رقم، ابو سفیان کو بھیجی کہ مکے والوں کے لیے غلہ خرید کے تقسیم کرو۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قربان جاؤں محمد پہ، ہم اس کے قتل کے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا۔ ان اخلاق نے ان کو مسخر کر دی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے لوگوں کو دل سے منظور نہیں تھی، لیکن ان کے اخلاق نے اور ان کے حلم نے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا اور دلوں کے اندر ان کی محبت اتر گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی زمین آپس میں ایک جگہ اکٹھی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے، جیسے ہوتا ہے وہ زمین کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ کی زمین میں آ گئے۔ تو عبداللہ بن زبیر عوام الناس میں سے ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، اب ویسے خواص ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن اس وقت حکومت کے لحاظ تو یزید کو بلوایا کہ یہ خط پڑھو۔ انہوں نے خط پڑھا، کہ اس کا کیا جواب دوں؟ تو یزید نے کہا ایک دستہ فوج کا بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے کیسے گفتگو کی جاتی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس سے بہتر جواب دوں گا۔ تو انہوں نے ان کو خط لکھا۔ عربی زبان کا دستور ہے کہ متکلم اپنا نام، جو کاتب ہوتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور مکتوب الیہ کا نام بعد میں لکھتا ہے۔
من طارق جمیل الی محمد عثمان، یہ ہے طریقہ۔ اور جب ادب اور احترام پیش نظر ہو تو پھر اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، کیوں لکھا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا الی ابن حواری رسول اللہ من معاویہ بن ابی سفیان، ان کا نام نہیں لکھا عبداللہ بن زبیر، کیا لکھا؟ حواری رسول کے بیٹے کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے، آپ کا خط ملا، مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے معاملے کو معلوم کرنے کے بعد۔ میں نے اس کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین اور جتنی میری جائیداد اور جتنے میرے غلام ہیں سب آپ کو ہدیہ، اس کے بعد بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جب خط پڑھا تو کہنے لگے یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا، یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا۔ تو میرے عزیزو، حلم بھی سیکھو، اخلاق بھی سیکھو۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمائے، تابعین میں سے بہت بڑے تابعین، فرمایا کرتے تھے ہم نے حلم سیکھا جیسے ایمان سیکھا، ہم نے اخلاق کو سیکھا۔ وہ اپنے حلم میں مشہور تھے۔ تو اچھے اخلاق پہ جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے، جس کی 3 بات: درگزر کرنا، معاف کرنا۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ مضمون میں زندگی بھر نہ سمجھ سکتا۔ مجھے واللہ یہ سارا اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اخلاق سیکھنے چاہیے، ورنہ کبھی اپنی کمی یہ محسوس ہی نہیں کی تھی۔ پہلی دفعہ سفر کر کے پتا چلا کہ میں بد اخلاق ہوں اور مجھے اخلاق سیکھنے ہیں۔ 1986 میں پہلا میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تھا، تو اس کے بعد مجھے 1971 میں 3 چلے لے گئے اور 1986 13 برس یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بد اخلاق ہے۔ اس بندے کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اوہو یہ تو بہت خلا ہے، اپنے آپ کو مکمل سمجھا ہوا تھا۔ اگر وہ شخص کے رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ مضمون میری سمجھ میں کبھی نہ آتا۔ یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، یہ بڑا اوکھا مضمون ہے، جب تک کسی کو دیکھو نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ صحبت سے آتا ہے، صحبت سے آتا ہے، جس کو شیخ سعدی نے اشارہ کیا، گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشک یا عبیر کہ ازبوئے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا، مجھے کتابیں حفظ تھیں اللہ کے فضل سے، اور تو اب بعد میں بھول گئیں جب میں پڑھانے میں لگا ہی نہیں، میرے نصیب میں پڑھانا نہیں تھا، اللہ نے تبلیغ مقدر کی تھی، مجھے اس پر قناعت ہے اللہ کے فضل سے، تو میں تو کتابوں کا حافظ تھا۔ یہ درسی کتابیں، منطق جیسی فضول چیز مجھے یاد تھی، سوائے قطبی نہ پڑھا علم سمجھ جاندی نہ پڑھا علم سمجھ جاندی، پتہ نہیں ہے کیوں نہیں صاحب، ورنہ سلم حفظ، شرح تہذیب حفظ، اس کے نیچے اور پتہ مرقات اور عیسیٰ غوجی، یہ ساری یاد۔ تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ بد اخلاق ہوں۔ اس آدمی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور انہیں سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو ہمارے دینی حلقوں میں عبادت ہے، اللہ کا فضل ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، افراد ہیں، مجموعہ کوئی نہیں۔ افراد تو اللہ کے فضل سے پوری امت میں ہر جگہ رہیں گے ہیں اور آتے رہیں گے، مجموعہ کوئی نہیں۔ تو میں بتائیے گا، میں نے مولانا سے میری شکایتیں عام طور پہ لگتی رہتی، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا، تو اس پر مولانا نے کہا اللہ کے بندے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کر۔ اللہ، تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 317 ہجری کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم۔ رستم سے پتہ چلتا ہے اجمی ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے، رستم عرب نہیں نام رکھتے۔ اس کو 317 میں ان کا انتقال ہے، اور ابن کثیر نے ان کو البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے۔ البدایہ میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے، طلب علم میں 3 لاکھ۔ تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کیے، جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے، جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدایہ میں جگہ پا سکا ہے،
وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، یہ بڑھاپے میں ہے، ایک لڑکی آ گئی محلے کی، کہا حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، تو میری عزت بچا لو۔ انہوں نے کہا بیٹی تو گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا فلاں سے نکاح ہے۔ وہ بڑھاپے میں کوئی جو 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا خیال، اس کو کتنا کچھ سننا پڑے گا، دھی گھر والے ہی نے بڈھے والے کی تو شوق چڑھے ہے بھائی، یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فیصلہ آباد کے پرانے ساتھی وہ بیچارے، ان کی بیوی مر گئی، ان کو شادی کا ہوا صرف کوئی خدمت کرنے کے لیے، تو سفید داڑھی، تو وہ چلے گئے رشتے کے لیے۔ تو وہ جو لڑکی مانگنے لگی ہاں بھائی کون ہے رشتہ لینا، انہوں نے کہا جی آپ بزرگ، میں کہتے ہیں شرم نہیں آتی تو رشتہ لینا۔ انہوں نے ساری اپنی عزت داؤ پہ لگا دی اور اپنی پگڑی اچھال دی اور ہر تانا اور تیر سہ گئے اس بچی کی عزت بچانے کی۔ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور بیٹھ کے آنے والوں کی مبارک وصول کی، اور پھر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیسی شادی ہے، جاتا تو ہے نہیں ان کے اس کے گھر، تو پھر یہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے اس بچی کی عزت کو سنبھالا کہ میں 1000 سال کے بعد اس کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کیا، ماہانہ، بہت بڑا وظیفہ ہے 2 دینار۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، وہ بچی آئی اور 24 دینار آ کر ان کے حوالے کر دیے کہ حضرت آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی بہت کافی تھا، یہ پیسہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لیں۔ ان کا بیٹی میں نے تجھے ہدیہ کیا ہے، اب یہ میں واپس نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ تیرا گھر آباد کرے، تو اس کو لے جا۔ اس قصے پر البدایہ میں احمد بن مہدی بن رستم کو جگہ ملی ہے کہ اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیں۔ چلو اگر اتنے بڑے اخلاق تک ہم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پگڑی نہ اچھلے، عیب نہ اچھالے جائیں۔ اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تہجد پر، ذکر پر، تلاوت پر، علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغ پر، تصنیف پر، تالیف پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دین اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بنی اتمم۔ یا رسول اللہ مد دین، ایک سائل پوچھتا ہے، آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کا نام دین ہے۔ ایک سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ زبان کے زہر سے بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو۔ یہ جب ڈنگ مارتی ہے نا تو آدمی قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے۔ میرے نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے ہیں، اور خود آپ نے کہا، ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا طائف میں۔ جب طائف والے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، صبح شام کھانا، ساتھ شرکت، یہ سب کچھ ہوا۔ ہے پتھر کے زخم بھول گئے تھے، اور جب آپ مکے پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو 2 قریشی آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں ملے۔ حضرت عباس پہلے، عبداللہ بن عباس ان کا خاندان کا، بس تم آخری مہاجر، تمہارے بعد ہجرت ختم۔ 2 اور خاندان کے، کون؟ عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی زاد عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی کے بیٹے۔ اور کون؟ ابو سفیان بن حارث، تایا کے بیٹے۔ ایک ابو سفیان وہ حرب ہیں، یہ ابو سفیان آپ کے خاندان کے ہیں۔ یہ دونوں آئے اور آ کر خیمے پر اندر پیغام بھیجا کہ اجازت چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا تو چڑھ جا آسمان پر سیڑھی لگا کے اور اللہ سے پرچہ لے کر آ جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، 4 فرشتے تیرے ساتھ آ کر گواہی دیں تو بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ یہ وہ ہے جس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اور ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں اشعار کہا کرتا تھا، طائف کے پتھر بھول گئے،
اور زبان کے تیر نہیں بھولے آپ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تاریخ میں 2 جگہ وہ کردار ادا کیا ہے کہ قربان جائیں ان کی فہم، فراست، دانائی، ایک حدیبیہ پر اور ایک یہاں۔ اگر ام سلمہ کہتی واقعی بڑے بدتمیز ہیں تو گئے تھے۔ یہ جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ الٹی خبریں سنانے والے ہوتے ہیں، خیر کی کوئی خبر نہیں سناتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ 2 واقعے عجب ہیں تاریخ میں۔ ایک حدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے کہا سر منڈاؤ، جانور قربان کرو، تو کوئی بھی نہیں اٹھا، تو آپ اندر آ کر کہنے لگے عجب بات ہے، میں کہتا ہوں وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے بدتمیز ہیں تو سارے ہلاک ہو جاتے۔ تو ام سلمہ نے فوراً وکالت کی، یا رسول اللہ، آپ کے غلام، آپ کے جان نثار، ان پہ صدمہ اتنا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، آپ باہر نکل کے سر منڈائیں، جانور ذبح کریں، وہ خود ہی کر لیں گے۔ تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جا کے سر منڈایا، جانور ذبح کیا، صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک بول نے سارا تقدر بشاشت میں تبدیل کر دیا۔ یہاں بھی یہی ہوا، ام سلمہ کی تھی ہاں وہی تو گستاخ آ گئے، دفع کرو ان کو، تو گئے تھے جہنم میں۔ کہ یا رسول اللہ، ایک آپ کے چچا کا بیٹا، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا خون ہے، آپ کیوں ان سے درگزر نہیں فرماتے؟ اتنی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھا انہیں اندر آنے دو۔ ان کی سفارش پر ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور ان کا اسلام قبول کیا اور ان سے بیعت لی۔ زبان کا زخم نبی کے اندر بھی اتنا گہرا گھاؤ کر دیتا ہے۔ تو عوام کا رونا کیا، میں تو دینی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسوں والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے، نہ زبان پہ قابو ہے نہ دل کے جذبات پہ قابو ہے۔ 1 مہینہ جو تہمت لگی رہی حضرت اماں عائشہ پر اور وہی نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ بتانا تھا کہ زبان کتنی طاقتور چیز ہے، یہ جب منفی چلتی ہے تو کتنی آگ لگ جاتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی مریسی کے غزوہ سے جب واپسی ہو رہی تو اس پر اس نے بات کی، اسی وقت اللہ قرآن اتار کر جب بکواس کر رہا اس کو مارو کوڑے، قرآن خاموش، وحی خاموش، اللہ پاک نے جبریل کو روکا ہوا اور نیچے آگ لگ رہی، آگ لگ رہی، آگ لگ، ام عائشہ پہ تہمت لگ گئی اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ زمین آسمان لرز اٹھے، اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوئے ہوئے کیا آگ تھی جو بھڑکتی۔ اللہ کے نبی ممبر، سارا قصہ کیوں سنم، دیر ہو رہی، آخر اللہ کے نبی ممبر پر آئے۔ ایک بات اور سنا دوں، جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو وہ گھر آئیں، گئی تھی باہر حاجت کے لیے، گھر آئیں، کہ مجھے تو پیشاب بھول گیا، چڑھ گیا اوپر۔ تو میں نے آ کر ام رومان اپنی ماں سے پوچھا یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں کہا ہاں بیٹی یہ بات ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ کہا ان کو بھی پتہ ہے۔ کہ میری چیخ نکلی اور میں گری بے ہوش ہو کے، تو اوپر ابوبکر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے میری چیخ سنی تو نیچے آئے۔ کہ کیا ہوا؟ تو ام رومان نے کہا پتہ چل گیا اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے۔ تو ابوبکر نے صرف ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی ہم نے کفر میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کیسے منع؟ اور 1 مہینے میں صبر صدیق پہ قربان جاؤں، ایک دفعہ بھی جا کے اللہ کے نبی سے نہیں کہا میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کا منہ بند کرو۔ زبان کی لغزش کتنی آگ لگاتی ہے، اور مولویوں کا کام بولنا ہی ہوتا ہے، اگر ناپ تول کے نہ بولے تو آگ بھی بھڑک سکتی ہے اور گلشن میں بہار بھی آ سکتی ہے۔ اسامہ کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا؟ علی کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا؟ آپ کی باندی کو بلایا جا رہا ہے، بریرہ کو، تو کیا کہتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ پھر آپ ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں نبی کے حوصلے پر، زبان سے کبھی ممبر پر آپ نے نام لے کے کسی کو نہ اچھالا نہ رسوا کیا۔ کہ لوگوں میں کیا کہوں، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا، ورنہ سب کو پتا تھا یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی اسی کا کارنامہ ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں اگر میرے اوس میں سے ہے میں اس کمبخت کو ابھی قتل کرتا ہوں، اگر خزرج میں سے ہے تو آپ بتائیں ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں۔ ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ وہ اوس میں سے نہیں ہے اس لیے تو یہ کہہ رہا ہے، اگر اوس میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ تو پیچھے اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، کہا سعد تو بھی منافق ہے کہ جو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے،
یہ اللہ کے نبی کے سامنے آگ بھڑکی پیچھے زبان کا بول ہے، دونوں طرف سے تلواریں نکلنے کو ہیں اور گتھم گتھا ہونے کو ہیں، تو آپ نیچے اترے، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی چپ کرایا، ان کو بھی چپ کرایا۔ مسجد الرسول میں نبی کے سامنے ہوا ہے اور یہ اس ناگن کا زہر ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کی، ابو بکر اور ام رومان بیٹھے تھے اور اما عائشہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی، 3 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور ایک انصاری عورت آ کے وہ بھی بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے آ کر کہا عائشہ ان کنت قد قارفت ذنبا فاستغفر اللہ۔ کیسے ترجمہ کرو؟ ہے عائشہ اگر اس سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک تاثر قائم ہو گیا، اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی بیان کرے گا۔ تو عائشہ کہتے میرے آنسو خشک ہو گئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے باپ سے کہا ابا میری بات کا جواب دو، تو بکر کانپ گئے، کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تو بول، میری گواہی دے، کہا میں کیسے گواہی دوں؟ تو پھر کہنے لگے میں نے پھر خود کہا سچ کہوں تو مانو گے نہیں، جھوٹ کہوں تو اپنے آپ پہ الزام لگاؤں، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم میں نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصف۔ بس میرا صبر ہے، میں اللہ کو اپنا شکوہ سنت۔ کبھی میری یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتر گئی، تو میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، لگتا تھا بس ابھی جان نکل جائے گی، ابھی مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قصہ اس کے پیچھے حقیقت کا ہے سوائے میرے، اور مجھے پتا تھا، میں مطمئن تھی، لیکن میرے ماں باپ مرنے کے قریب جب تک وحی اتر رہی تھی میرے ماں باپ کی حالت دکھ نہیں جاتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا عائشہ ابشری فقد جاء اللہ ببراءتک، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے لیے خود گواہ بن کے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو شہد شاہد من اہلہا، تو ایک بچے نے گواہی دی، جب اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ کچھ 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اس واقعہ پر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زبان کتنی زہریلی چیز ہے۔ تو یہ طلبہ میں مرض عام ہے، اچھالنا، غیبت، تنقید، استادوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی غیبت کرتے، عوام ہو یا خواص ہوں، یہ زہر ہے جو پھیلا ہوا ہے، یہ آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیوں میں بھی دھواں بھر دیا، گھروں کے گھر اجڑ گئے اس ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ تو دین شروع ہوتا ہے بندگی سے، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جیسے تم ضرب یضرب ضربن سیکھتے ہو، ایسے اخلاق بھی سیکھو۔ جیسے طہارت کے مسائل سیکھتے ہو، نماز کے مسائل سیکھتے ہو، اور جیسے تحریر تقریر سیکھتے ہو، اول دوم سوم کے اعلان سنتے ہو، ایسے اللہ بھی اول دوم سوم کے اعلان کرنے والا ہے ایک دن۔ وہاں یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ اتنے نمبر لے لیا ہے تو اول آ گیا، اول آ گئی ہے۔ تو عبادت بھی بنے اور اخلاق بھی بنے۔ چلو بس میری بات بھی مکمل ہو، تو میں بس اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا، اللہ نے بھی کہا بس کرو، بجلی چلی گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، عبادت بھی بناؤ، نماز کو خوبصورت بناؤ اور اخلاق بناؤ، میٹھا بول ہو، درگزر ہو، عزت دینا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا، جھکنا سیکھو، اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، ارادے کرو اور تبلیغ میں وقت لگاؤ، جس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں اور ان سے آدمی اللہ کے دربار میں معظم اور محترم اور معزز بنتا ہے۔ وہاں تو صفات کا سکہ چلتا ہے، چیزیں تو دھری رہ جاتی ہیں۔ بس انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.